أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، تکبیر، تحلیل، تحمید اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا یکتا بے مثل اور بے مثال ہے۔ انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی زندگی ہمارے لیے کھلی ہوئی کتاب، ازواج مطہرات سے گفتگو ہو یا کسی اکیلے صحابی سے گفتگو ہو، اللہ تعالی نے ایسا پیغمبر ہمیں نصیب فرمایا جس کا ایک ایک عمل امت کے سامنے کھول کر بیان کر دیا، اور امت کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ماڈل بنایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سورت تحریم ہے جس کی میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی کو کوئی راز کی بات بتلائی اور کہا یہ کسی کو نہ بتلانا، راز کی بات ہے اور کسی کو نہ بتلانا۔ وہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، عمر کی بیٹی، پیغمبر کی بیوی، ہماری ماں، اس کا ذکر اللہ نے کیا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا۔ راز کی بات کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری بیوی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا ان کے گھر جاتے اور وہ آپ کو پانی میں شہد ملا کر پلایا کرتے تھے۔ اس سے حفصہ کو اور عائشہ ان دونوں کو بڑی تکلیف محسوس ہوتی، مقابلے کی عورت تھی، کہا کرتی تھی کہ میں وہ ہوں کہ میرا نکاح اللہ تعالی نے آسمان پر پڑھایا،
وہی کے ذریعے کہا اللہ نے کہ جاؤ زینب تمہاری بیوی، اس لیے اس پر بڑا فخر تھا، انہیں مان تھا۔ اور عائشہ تو عائشہ ہی تھی رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں نے مل کر پروگرام بنایا، ایسا کرتے ہیں تمہارے پاس آئیں یا میرے پاس آئیں، پیغمبر علیہ السلام شہد پی کر تو کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی، اور پیغمبر علیہ السلام کو بڑی نفرت تھی بو سے۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جب آپ تشریف لائے تو انہوں نے کہا آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی۔ آپ نے فرمایا میں تو زینب کے گھر شہد پی کر آیا ہوں۔ کہا نہیں آپ کے منہ سے تو۔ آپ نے فرمایا اچھا آج کے بعد میں شہد ہی نہیں کھاؤں۔ یہ دونوں کی پلاننگ یہی تھی کہ زینب کے گھر نہ جائے۔ سوکنوں میں ہماری مائیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہم تو دوسری شادی کر کے سمجھتے ہیں کہ دونوں آرام سے رہیں، یہ پیغمبر کی بیوی ہیں، سبحان اللہ، دونوں نے پلاننگ کی۔ اب یہ بات پیغمبر نے حفصہ کو کہہ دی اور کہا کسی کو بتلانا نہیں، کہ زینب کو پتہ لگے گا تکلیف ہوگی، بس میں جاؤں گا ہی نہیں۔ یہ کامیاب ہو گئی۔ انہوں نے خوشی میں آ کر فلما نبأت به، انہوں نے جا کر عائشہ کو کہا کام ہو گیا ہے، پیغمبر نے کہہ دیا۔ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالی نے پیغمبر کو بتلا دی کہ حفصہ نے جا کر راز فاش کر دیے۔ سبحان اللہ۔ ویسے اور عورتوں میں ہوتا ہے ایسے ہی ہے، میں تجھے بتلا رہی ہوں تو کسی کو نہ بتلا۔ وہ اگلی کو کہتی ہے میں تجھے بتلا رہی ہوں کسی کو نہ بتلا۔ وہ شام خامن تو نوکری سے بعد میں آئے گا، پورے گاؤں کے اندر وہ بات پھیلی ہوتی ہے، پورے گاؤں۔ اس نے کہا تھا اللہ کی قسم میں کسی کو، اس نے کہا اللہ کی قسم تو بھی کسی کو نہ بتلانا۔ یہ دونوں اللہ تعالی نے یہاں پر یہ بات فرمائی، اور پیغمبر علیہ السلام کو پتہ لگ گیا، اللہ نے بتلا دیا۔ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، پیغمبر نے کیا کیا؟ عَرَّفَ بَعْدَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، تھوڑا سا اشارہ کر دیا، میرا راز فاش کر دیا نا، پوری بات نہیں کی۔ معنی کہ ایک ایک بات پکڑ کر یہ تانا، یہ تو نے ایسے کیا تھا، تو نے ایسے کیا تھا، تو نے یہ کیا۔ اور ہمارے ہاتھوں ملٹی پلائی ہوتی ہے بات، میں کسی کو ایک بات کو ہوں وہ اگلے تک پہنچتی 4 گنا بڑی ہو جاتی۔ یہ عظمت ہے پیغمبر کی، بس اشارتاً کہہ دیا میں نے منع کیا تھا، تو نے بات کر دی نا، کمال ہے۔ ساری بات بتانے سے اعراض کیا۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہوئی، قالت، انہوں نے کہا من انباک ھذا، دل میں یہ تھا کہ عائشہ تو یہ حرکت کرنے والی نہیں، ہم دونوں کی آپس میں طے تھی یہ بات، عائشہ تو نے نہیں بتلایا، لیکن دل میں شاید بتلا دیا ہو۔ قالت من انباک ھذا، بڑی خوبصورت آیت ہے، یہ خبر آپ کو کس نے دی؟ عائشہ نے دی ہے تو پھر میں جاتی ہوں پوچھتی ہوں، اور آپ کو بھی بتلا دوں گی کہ ہم دونوں نے، اس نے بھی کہا تھا اور ہم دونوں نے۔ کمال ہے پیغمبر کا۔ من انباک ھذا قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے تو اس بادشاہ نے خبر دی ہے جس سے کوئی راز چھپ بھی نہیں سکتا۔ پیغمبر کی ذات اتنی اعلیٰ ہے کہ امت کے لیے رب نے اپنی مخلوق کے لیے ان کا یہ راز بھی کھلا ہوا رکھ دیا۔ پیغمبر کی سیرت کھلی ہوئی کتاب ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور پورا قرآن پڑھ لے یہ واقعہ موجود نہیں کہ حفصہ اور عائشہ کی یہ پلاننگ تھی۔ من انباک ھذا،
قال نبأنی العلیم الخبیر، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر پر قرآن کے علاوہ حدیث کی صورت میں بھی وحی اترتی تھی، جسے وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے۔ یہ جو منکر حدیث کہتے ہیں ہمیں قرآن ہی کافی ہے، پورا قرآن پڑھ لیں بس یہ اشارہ ملے گا کہ بات اس نے آگے کر دی، وہ کہانی کیا تھی، اس کے پیچھے کیا تھا۔ تو پیغمبر فرما رہے ہیں، اور یہ بات بھی عقیدہ اعلان کر رہی ہے حفصہ کہ ہمارا پیغمبر بڑی عظمت والا ہے لیکن عالم الغیب نہیں۔ جبھی تو حفصہ پوچھتی ہے من انبأک ھذا، یہ خبر آپ کو کس نے دی؟ اگر یہ عقیدہ ہو کہ پیغمبر عالم الغیب ہے تو پھر وہ پوچھتی، وہ تو کہتی آپ کو تو پہلے ہی پتا تھا۔ اور اگر یہ عقیدہ ہو کہ پیغمبر سب کچھ جانتے ہیں تو عائشہ اور حفصہ کو دونوں کو یہ کہانی بنانے کی ضرورت تھی؟ دیکھیے قرآن کے ساتھ کوئی تعلق قائم کیجیے۔ اللہ نے پیغمبر کی سیرت ہمارے لیے ماڈل بنائی، کھلی ہوئی کتاب ہے پیغمبر کی زندگی۔ فرمایا ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، رب کہہ رہا ثبتناک لقد کدت، البتہ تحقیق قریب تھا، ترکن الیہم شیئا قلیلا، آپ ان کفار کی طرف تھوڑا سا جھک ہی جاتے، کیونکہ آپ کو یہ خواہش تھی کہ ہر بندہ مسلمان ہو جائے، ہر بندہ کلمہ پڑھ لے، اور وہ پیشکش کرتے تھے۔ یہ ثابت قدم کس نے رکھا؟ اللہ نے۔ آپ کی فطرت ہی اتنی سلیم تھی، سبحان اللہ۔ اگر اللہ تعالی خاص طور پر آپ کو ثابت قدم نہ رکھتا، پھر آپ زیادہ سے زیادہ مائل ہونے کی بجائے تھوڑے سے قریب ہوتے۔ قرآن کہتا ہے شیئن قلیلا، تھوڑا سا ان کی کوئی بات مان لیتے اس لیے کہ چلو یہ بندہ کلمہ پڑھ۔ لیکن پیغمبر کے صحابی انس رضی اللہ تعالی بیان کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو ثابت قدم رکھنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں کے دل اللہ کی انگلیوں پر ہے، جدھر چاہے پھیر دے، وہ بادشاہ ہے۔ یہ دعا یاد کر لیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی، پیغمبر پڑھ رہے ہیں، کائنات کا امام پڑھ رہا ہے کہ میرے دل کو ثابت قدم رکھ دین پر۔ ہم نے کتنوں کو دیکھا ہے، ابھی آپ اپنا جمعہ ہی دیکھ لیں، رمضان المبارک میں دیکھ لیں نمازی کتنے تھے اور اب دیکھ لیں کتنے، دیکھ لو دل کیسے گئے۔ رمضان کیا تو مسجدیں خالی ہو رہی ہیں۔ فرمایا یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک، موت تک یہ دعا کرتے رہے، یا اللہ دین پر رکھنا، مروں موت آئے فوت ہو فرشتہ آئے تو لا الہ الا اللہ یہ زبان سے نکلے، مرتے ہوئے بھی کلمہ توحید۔ ہمارے حافظ صاحب رحمہ اللہ فوت ہونے لگے تو نواسہ کریم تھا، پتہ لگ گیا کہ آ گئے یہ فرشتے، نواسے کو بلا کر کہتے ادھر آ کے دیکھ میں مسلمان فوت ہو رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا اور روح نکل۔ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو اہل ایمان کا کفار کی طرف مائل ہونا تھوڑا سا بھی گوارا نہیں۔
اور ہماری تہذیب و تمدن، ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا، ہماری غمیاں اور خوشیاں ساری کفار کی طرح ہے۔ کیا مولوی اور کیا غیر مولوی، او اللہ من رحم ربی، شاید کوئی بچتا ہو کہ یہ آخر دنیا بھی تو رکھنی ہے، دنیا کے ساتھ بھی تو چلنا ہے۔ یہ دنیا ہی برباد کرتی ہے۔ غرتکم الحیات الدنیا، دھوکے میں ڈال دیا اس دنیا کی زندگی نے اس انسان کہ جی دنیا بھی تو رکھنی ہے نا، آخر خالی دین پر نہیں چلا جا سکتا، خالی دین کے ساتھ نہیں، دنیا کے ساتھ بھی تعلق کوئی ہونا چاہیے، دین اور دنیا۔ لیکن یاد رکھو دنیا کو لے کر چلو، دین کے تابع ہو کر چلو، ورنہ یہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے، دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالی نے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کھلی ہوئی کتاب ہے، دیکھیے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ایک نابینا کی آمد پر ماتھے پر بل ڈال لیا، ماتھے پر شکن آ گئے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا۔ واقعہ کیا تھا کہ کوئی چودھری آیا ہوا تھا اور آپ کی بڑی خواہش تھی یہ مسلمان ہو جائے، اور ہوتا بھی ہے کوئی بڑا آدمی مسلمان ہو تو کئی چھوٹے اس کے ساتھ مسلمان ہو ہی جاتے ہیں، اور پیغمبر کو تو یہ کام لاحق تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ کلمہ نہیں پڑھتے۔ یہ درد ہونا چاہیے خطیب کے دل میں، جو دعوت کا کام کرتا ہے اس کے دل میں یہ تکلیف، یہ احساس ہونا چاہیے کہ بھائی میرا ہے، برادری میری ہے، محلے دار میرا ہے، پڑوسی میرا ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ قبر پر جاتا ہے، یہ شرک کرتا ہے، یہ تعویذ بیچتا ہے، یہ تعویذ پہنتا ہے۔ یہ درد کے ساتھ اس کو سمجھاؤ، انشاءاللہ اللہ دلوں کو کھولنے والا۔ تو وہ نابینا صحابی تھے، انہیں کیا نظر آنا تھا، یہاں چودھری بیٹھا ہوا تھا، آپ چاہتے تھے کہ یہ کلمہ پڑھ لے، یہ مسلمان ہو جائے، آپ اس سے گفتگو کر رہے تھے۔ اللہ تعالی نے اس بندے کو بھیج دیا، یہ سوال کرنے کے لیے آ گیا، آپ کو ناگوار گزرا، اور چودھری بھی چاہتے تھے یہ جو غریب فقیر مسکین ہے ان کو اٹھاؤ، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے۔ اور آج بھی ایسا ہی، آج بھی ایسا ہی ہے، امیر غریب کو اپنے کھانے میں نہیں بلاتا، دنیا کو بلائے گا لیکن کسی غریب کو ولیمے پر بلا لے، ولیم، اور اللہ کی پھٹکار ہے اس ولیمے پر جس میں کوئی غریب شامل نہ ہو، برکتیں ہی ختم ہو جاتی۔ اور غریبوں کے لیے طوبی للغرباء، طوبی للغرباء، اور غریبوں کے لیے 500 سال پہلے جنت میں امیروں کے مقابلے میں داخلہ دے دیا جائے گا، تو جاؤ جنت۔ امیر تو لائن میں لگے ہوئے ہوں گے فیکٹریوں کا حساب دینے، غریب کہے گا کہ ریڑھی تھی اس میں مالٹے بیچتا تھا اور رات کو جو ملتا تھا بچوں کو کھلا دیتا۔ عقیدہ میں جاؤ جب، عقیدہ میرا بڑا توحید والا۔ تو ایسے ہی یہ غریب آ گیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اللہ نے قرآن اتار دی کہ جو خیر کا طلبگار ہے تو اس سے منہ موڑتا ہے، اسے تو بعد میں بھی آپ کے ذہن میں تھا، میں اسے بعد میں بھی مسئلہ سمجھا دوں گا، مسلمان آدمی ہے، یہ جو آیا وہ قابو، اس کو میں سمجھا دوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ نے آپ کی زندگی کا یہ پہلو بھی اپنے بندوں کو بتلا دی۔ دیکھو کیسی کھلی ہوئی کتاب ہے پیغمبر کی زندگی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اف اللہ عنک لما اذنت لہم، آپ نے کیوں اجازت دی ان منافقین کو کہ جاؤ، آئے بہانے بنائے، بیوی بیمار ہے، فلاں ہے فلاں، آپ نے کہا جاؤ جاؤ گھروں میں بیٹھے رہو، گھروں میں بیٹھو۔ یہ نبی کو کہا جا رہا ہے کہ مکمل تحقیق کرنی تھی کہ واقعتاً بیوی بیمار ہے یا بہانے لگا، جیسے ہمارا رمضان آیا
जेब के अंदर शुगर की गोलियां, पेनाडाल की गोली, रोने दे रख, ये शुगर ही बड़ी आई है, ये देखो मैं तो गोलियां खा रहा हूं, मेरा तो बीपी शूट कर जाता है, भूख बर्दाश्त नहीं। ला इलाहा इल्ला, इस दिल को कौन जानता है, पता लग जाएगा वहां। बाकी सारा टेस्ट देना हो शुगर का, फास्टिंग के अंदर सारी रात कुछ नहीं खाता, कि 12 घंटे भूखा रहना है कि टेस्ट मेरा क्लियर आए, और जो टेस्ट रब ने ले लिया फिर अल्लाह ने यह बात कही, अफल्लाहु अन्का लिमा अदिनता लहुम। लेकिन कमाल है रब का प्यार है हबीब से। देखो पहले कहा अफल्लाहु अन्का, अल्लाह ने तुझे माफ कर दी, पहले माफी और फिर तंबीह है, पूछ लेता है इनसे वाकईतन बीमार भी है कि नहीं। कोताही पर पहले माफी का ऐलान है। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह हमें भी अपने पैगंबर से ऐसी ही मोहब्बत नसीब फरमा। पैगंबर से मोहब्बत का तकादा यह है कि पैगंबर की तरीके की नमाज, रोजा, ज़कात, हज, शक्ल, सूरत, गमी, खुशी, यह है मोहब्बत का बयान। आप दो दोस्तों को नहीं देखते, दीवाने एक दूसरे के होकर दोस्ती उरूज पर हो, वो पहला दोस्त दूसरे के बगैर रोटी नहीं खाता, कहता ना मेरा दोस्त आएगा, वो नाराज हो जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। मियां बीवी में प्यार हो तो एक दूसरे के बगैर जिंदगी नहीं। हमारे वो कारी अब्दुल हफीज थे रहमहुल्लाह, अल्लाह उन पर रहम फरमाए, फोत हो गए। सुबह 9 बजे बीवी का जनाजा पड़ा, शाम मगरिब के बाद खुद का भी जनाजा हो गया, और देखा बीवी के बगैर दुनिया में रहना ही नहीं। यहां मियां बीवी लड़ते ही रहते हैं, और फसाद ही हुआ रहता है, हम सुलह कराते रहते, उसको जाओ, उसको मनाओ, उसको कह, वो देखो यार वहां कमाल की मोहब्बत है। सुबह खुद जनाजा पढ़ाया, खतीब एशिया के नाम से मशहूर थे, सारी जिंदगी ये बंदा तबलीग करता रहा। सुबह 9 बजे जनाजा पढ़ाया, अभी जनाजे से लोग घर ही पहुंचे हैं, शाम को ऐलान हो गया कि मगरिब पर कारी साहब भी बहुत हो गया, जनाजे के लिए फिर आ जाओ। एक रात भी बीवी के बगैर गुजारा, और हमारा कहते चंगा मत्थे लत्थी कोई कर गई है, अपने कोई महीना तो सुकून न रवा, जान छुट्टी। सुभान अल्लाह। रब कह रहा है ये तंबीह की है लिमा दिनता लहुम, इसलिए कि उजलत से काम लिया गया, जरूरत न समझी। आपने देखा हाँ ये कह रहा है मैं बीमार हूं, बीमारी होगा, जाओ। फ़इज़स्ताज़नूका लिबादी शानिहिम फ़अज़न लिमन शि'ता मिनहुम। और आपको इजाजत की हक अल्लाह ने दिया था, ये किसी काम के लिए इजाजत मांगे तो फिर इजाजत दे दो, आपने वो इजाजत इस्तेमाल की, लेकिन थोड़ी सी तहकीक कम की, उनकी बातों पर भरोसा किया। अल्लाह ने यह पहलू भी नबी का अपने बंदों के सामने खुला हुआ रख दिया। कमाल है, ऐसा मॉडल तुम्हें दुनिया में नहीं मिलेगा, ये याद रख, तलाश करके देख लो। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिम मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्ज़ात अज़वाजिक। क्यों हराम करता है मेरे पैगंबर। मारिया आपकी एक लौंडी थी, मारिया कुब्तिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और हफ्सा और आयशा ये दोनों आपको मना करती थी कि इसके पास ना जाया करो, लौंडी है, आप उससे हकूक़े ज़ौजियत अदा करते। इब्राहिम बेटा भी मारिया के बदन से था रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इब्राहिम ये उम्मे इब्राहिम थी, यूं कह ले उम्मे इब्राहिम थी। नसाई में यह हदीस आती है सही सनद के साथ, इमाम अलबानी भी इसको सही करार देते। अल्लाह ने यह सारा वाकया बदला दिया, लोगों को कह दिया आपकी जिंदगी बड़ी खुली हुई किताब, बड़ी खुली, कोई पहलू कहे कि ओझल रह गया ला, सवाल ही पैदा नहीं होते। और पैगंबर को भी कह दिए या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतह। जो मैंने बतलाया है ना बंदों के लिए, सारी हदीसें सुना दो, सारे अहकाम। और यहां ये दज्जाल, ये कद्दाब, ये पीर, ये फकीर, मैंने तुझे बतलाया है, बड़ा खास वजीफा है, वैसे मैं किसी को देता नहीं होता,
اور مرید بھی کہتا ہے کوئی خاص وظیفہ ہی بتا دو، کوئی چلا ہی کاٹ لو، کوئی جن شن قابو آ جائے، کوئی جن شن، بڑے لوگ کوئی جن قابو آ، شادی کے بعد جن ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی جن آ جائے قابو، اور پھر وہ بتلا دیتے ہیں کہ جاؤ جنگل میں چلے جاؤ، نہ روٹی کھانی ہے نہ کوئی شے کھانی ہے، پاگل بنے رہو، کوئی شیطان تمہارے ساتھ یاری لگا لے۔ یہ سارے دجال کذاب کٹھے ہوئے، سارے دجال کذاب ہیں۔ میرے پیغمبر کی سیرت بڑی کھلی ہوئی کتاب، یہ حق خطیب شف والی سرکار، وہ دیکھ لو کیا کیا ڈرامے کرتے، اسے اپنے بزرگ کا نام لینا نہیں آیا، اسے یہی نہیں پتا محی الدین ہے یہ معین الدین ہے، چشتی جو ہے بابا وہ یہی خبر، کانا والی سرکار بختیار کاکی یہ کون ہے کوئی خبر نہیں، اور دنیا باوڑا شریف بلاوڑا شریف بلاوڑا، لا الہ الا اللہ۔ سارے دجال کٹھے ہوئے، سارے جادوگر اور کذاب کٹھے ہوئے، اور امت کی عزتیں اور مال کو لوٹ کر کھا گئے، لوٹ کر کھا گئے۔ جس پیر اور بزرگ کی میں بات کر رہا ہوں وہ تو ماڈل ہے، اس کا تو کوئی پہلو ایسا نہیں، کوئی پہلو ایسا نہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک جنازے پر اہل حدیث بھی آ گئے اور پیر صاحب بھی آ گئے، وہ کہنے لگے دیکھو بھائی ہم اہل حدیثوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، کہنا تو ہمیں چاہیے کہ ہم قبر پرستوں کے پیچھے نہیں پڑھتے، اور پڑھتے بھی نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے، مشرکوں سے ہمارا کیا لینا دینا۔ انہوں نے کہا ہم نہیں پڑھتے، یہ گستاخ ہے بابی، کون پڑھائے گا؟ جی پیر صاحب آئے، پیر صاحب آئے، پیر صاحب نے وہ پگڑی شگڑی اور ڈنڈا شنڈا اور کپڑے یہاں پر ڈالے، مولوی نے بڑا عقل کا کام، اس نے کہا پیر صاحب نے پڑھانا ہے، پیر صاحب پڑھاؤ، پیر صاحب پڑھاؤ، میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا، لیکن ذرا مجھے جنازے کی دعائیں تو سنا دو۔ واہ پیر صاحب ذرا جنازے کی دعا تو سناؤ۔ میں نے خود تجربہ کیا، ایک جنازے پر گیا، اس نے کہا شاہ جی جنازہ پڑھاؤ، میرے ابا جی فوت ہو، چلو سفر کر کر گیا، آگے دیکھا ایک عالم موجود تھے ان کی مسجد کے خطیب، وہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میں نے کہا جب یہ خطیب موجود تھے، کہتے نہیں میں نے آپ سے پڑھانا ہے۔ میں نے کہا آپ نے کیوں نہیں پڑھایا؟ شیخ صاحب کہنے لگے شاہ جی پڑھائیں گے۔ میں نے کہا سچا واقعہ اللہ کی قسم، میں نے کہا مولانا ذرا جنازے کی دعا تو سناؤ، جنازے کی دعا تو سناؤ۔ وہ میری طرف دیکھنے لگے، شروع ہو گیا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثی۔ آگے بس اتنی آتی، اتنی آتی، اور اس میت کے لیے کیا مانگا ہے؟ اس لیے تو یہ چپ کر کے جنازے پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سلام سلام۔ کیا کہا ہے باپے کے لیے ماں کے لیے؟ کیا باہر میں جائے، ماں تمہاری ہے کوئی میری ہے؟ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، تجربہ کر کے، میں نے تو کتنی جگہ پر یہ بولنے میں ہماری ماں فوت ہو گئی، اس کی وصیت تھی شادی جنازہ پڑھائے، میں چلا گیا، پیر صاحب نے کہا ہم جنازہ پڑھائیں گے، ہم جنازہ پڑھا لیں۔ میں نے پہلے آپ پڑھا لیں بعد میں ہم پڑھا لیتے۔ ایک بھائی گولڑ بھی تھا، ایک بھائی اہل حدیث تھا۔ میں نے کہا پہلے پیر صاحب، یہ بڑے پیر صاحب ہیں، ان کو پڑھاؤ۔ گھڑی دیکھ کر ایک منٹ بھی نہیں لگا، ماما جی فارغ، اور میں نے کھڑے ہو کر جنازہ پڑھایا۔ جون کی گرمی تھی، میں نے کہا اللہم اغفر لہا وارحمہا وعافہا واعف عنہا، دعائیں شروع کر دی لمبی، بلا مبالغہ 20-25 منٹ میں نے رو رو کے دعا کی کہ گولڑوی کے دربار پر ایک ماں میری اہل حدیث ہو گئی، اللہ تو اسے بخش دے۔ روتا رہا، جنازہ ختم ہوا، کتنے بندوں نے کہا ہم مرے گئے، جنازہ شاہ جی پڑھائے گا۔ یہ باپی شاہ جی دعا کرتا ہے۔ میری نانی فوت ہوئی، میرا ماما اڑ گیا، جنازہ نانی نے وصیت ہم نے کروا لی تھی پہلے ہی کہ جنازہ آپ پڑھائیں گے، اہل حدیث تھی، جنازہ پڑھایا بڑے بھائی نے۔ میرے ماموں کہنے لگے جنازہ ختم ہوتے ہی میں بھی اہل حدیث ہوں، میرا جنازہ اہل حدیث پڑھا۔ یہ بڑی کھلی ہوئی دعوت ہے، یہ جنازہ بڑا کھلا ہوا۔ میں نے اپنی ساس کا جنازہ پڑھایا،
ایک بہت بڑے پیر اور عالم دین ہے ان کے اٹک میں، ان کا جنازہ بھی موجود تھا. وہ کہنے لگے آپ پڑھا لیں اپنی، ہم اب بعد میں پڑھا لیں گے اپنی میت. میں نے پڑھانا شروع کیا، 2 دعائیں مانگی. مولوی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام، بیچ میں آوازیں دے کے نکلو نکلو گستاخ ہے، یہ کیا تھا جنازہ ہے. اپنے مریدوں کو لے کے پیچھے ہٹ گیا، جھگڑا اور شور کر دیا. اور ہم کہہ رہے تھے اللہم اغفر لہا ابدلہا دارا خیرا من دارہا. ہم تو یہ کہہ رہے تھے اللہ اس کو بہترین گھر عطا کر دے. ہم دعائیں مانگ، انہیں بڑی تکلیف ہوتی. اور ایسے بدعتی ایسے پلید جنازے میں کوئی دعا نہیں مانگتے، سلام پھرتے کہیں گے دعا مانگو، قبر کے اندر بند کر کے کہیں گے 40 قدم پر دعا مانگو. اور جہاں پیغمبر نے مانگی ہے وہاں مانگتے نہیں ہے، جہاں پیغمبر نے مانگی نہیں وہاں مانگتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے میرے پیغمبر کی زندگی بڑی کھلی ہوئی کتاب، کوئی پہلو پلٹ کر تو دیکھو، پلٹ کر تو دیکھو. ہمیں تو لوگوں کی وصیتیں ہم نے سنبھال کر رکھی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جنازہ دیکھا ہے تو اہل حدیث کا دیکھا، جنازہ دیکھا ہے تو اہل حدیث کا دیکھا. ماں ہماری ہوتی ہے اور یہ رو رہے ہوتے ہیں. بھائی ماں تمہاری ہو دین اور عقیدے کے لحاظ سے، ماں ہماری بھی تو ہے نا، ماں ہماری بھی تو ہے نا. اور آخری عمل ہے، آخری درخواست ہے جینا شفعاء فاغفر لہا برہما. ہم سارے سفارشی بن کر آئے ہیں، یا اللہ تیرے پیغمبر نے کہا تھا 40 بندے مواحد کھڑے ہو پیچھے اور وہ کہے اس میت کو بخش دے، میں بخش دیتا ہوں. اپنی اپنی وصیتیں رکھے، تیار رکھے. اللہ میرے بیٹے کو زندگی عطا فرمائے ایمان صحت کے ساتھ، میں نے اس کو وصیت کی ہوئی میرے جنازے پر کوئی تقریر نہ ہو. یہ حدیثوں نے بدعت شروع کر دی، بدعتی بنتے جا رہے ہیں. میت بڑی ہوتی ہے، یہ شیخ الحدیث ہے، یہ بخاری پڑھاتا رہا، یہ مشکات پڑھاتا رہا، یہ تفسیر. لا الہ الا اللہ، تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں. وہاں بھی کون سے پیچھے رہ گئے. تیجا یہ نہیں کرتے، لیکن تیجے والے دن مولوی کو بلا کر کہیں گے درس دے دیں، درس. اور درس کے بعد ہماری ماں کے لیے دعائیں کر دیں. لا الہ الا اللہ. تم کوئی کام نہ پیتی، نئے نئے کام شروع کر دی. میت کو دفناؤ اور جاؤ اپنے اپنے گھروں میں. میں نے وصیت کی ہوئی، کوئی نہ کہے یہ توحید بیان کرتا تھا اور یہ درس دیتا تھا اور یہ مسجدیں بناتا. نہ، وہ جانتا ہے جس کے لیے میں بناتا. میرا جنازہ تم نے پڑھانا. وصیتیں اپنی اپنی رکھی. ایسے کسی مشرک کے ہاتھ چڑھ گئے، نہ ننانے کا پتہ لگے گا، نہ کفنانے کا. دینی ہوگی کئی روئی، دیے کھڑا ہوگا کئی روئی. لا الہ الا اللہ. بات چل رہی تھی ہمارے پیغمبر کی سیرت بڑی کھلی ہوئی کتاب ہے. ہر پہلو میں تلاش کرو محمد کیا کہتے صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر نے کیا کیا، پیغمبر کے سامنے کس نے کیا کیا. بس مولوی کہیں ڈنڈی مارے گا، مولوی پکڑا جائے گا. انشاءاللہ آپ کی اور میری نیت ٹھیک ہوئی کہ ہم تو نبی کے دین کے متلاشی ہیں. کہیں ڈنڈی کسی مولوی نے لگا دی، کل قیامت کے دن ہمارا ہاتھ ہوگا اس کو گربان سیدھا پکڑ کر رب کے پاس لے جائیں گے. یہ خرناس ہے جو نبی کی حدیث کے بجائے اپنے مولوی کا دین بتلاتا. آخر